امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی سرد جنگ اب نئی اور خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ معاشی میدان میں چین کا مقابلہ مشکل ہے، لہذا سنگین ترین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ باقاعدہ طور پر کووڈ-19 پھیلانے کا الزام براہ راست چین پر لگاتی رہی۔ ٹرمپ کا الزام ہے کہ کورونا چین کی سائنسی لیبارٹریز میں ایجاد کیا گیا۔ چین کے خلاف دوسرا محاذ ہانگ کانگ ہے، جبکہ انسانی حقوق پر پابندی، سنکیانگ اور ایغوز مسلمان تیسرا محاذ ہے۔ معاشی جنگ کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم یہی کچھ روس اور امریکہ سرد جنگ میں دیکھ چکے ہیں، جب دنیا کی دوسری سپر پاور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ دنیا ایک بار پھر خطرناک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے حلیف ہیں، تو دوسری جانب چین اور اس کے حمایتی ممالک۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ خدشہ بہرحال موجود ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ عالمی ماہرین کے نزدیک تیسری جنگ عظیم پوری دنیا کے لیے بربادی کا پیغام لائے گی۔ چین امریکہ سرد جنگ کی دوسری قسط۔ کیا دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ ہے؟ دیکھیں، معاشی طور پر تو شکست ہو چکی ہے امریکہ کو، اور 2024 میں چین پہلی معاشی قوت بن جائے گی۔ ٹیکنالوجی میں شکست ہونے جا رہی ہے، مغرب کی ٹیکنالوجی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ مگر اس سے بڑا سوال، عالمی اسٹیبلشمنٹ چین کو سرمایہ داری نظام اور جمہوریت کے خلاف سنگین خطرہ سمجھتی ہے۔ پورا سرمایہ داری نظام خطرے میں ہے، کیونکہ چین ایک عالمی قوت کے طور پہ جب اپنا اثر و نفوذ پھیلا رہا ہے تو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام صرف کامیابی کی کلید نہیں، چابی نہیں، دیگر نظام بھی موجود ہیں جو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جنگ کا خدشہ کم صحیح لیکن موجود ہے۔ عالمی ماہرین کیا کہتے ہیں، تھنک ٹینک کیا سوچ رہے ہیں، یورپ میں اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس خطرے پہ، جنگ کے خطرے پہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا صورت ہے۔ انقلاب کا ملک سوویت یونین یعنی روس امریکہ اور یورپ کے نزدیک پوری دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ کمیونزم اور کیپٹلزم کی لڑائی، امریکہ اور یورپ سرمایہ داری نظام، آزاد مارکیٹ اور جمہوریت کے دعوے دار، تو دوسری جانب روس اشتراکیت، کنٹرولڈ اکنامی، ایک جماعتی اقتدار، گویا دنیا کو چلانے کے لیے دو متوازی نظام۔ امریکہ اور روس کی سرد جنگ بھلا دنیا کیسے بھول سکتی ہے؟ یہ سرد جنگ 30 سال جاری رہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی دنیا کی دوسری سپر پاور روس نے 1979 میں گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، مغرب نے پراکسی وار کے ذریعے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ موجودہ صورتحال کی طرف نظر ڈالیں تو عالمی ماہرین کے نزدیک کچھ عرصہ پہلے تک چین کی ترقی مغرب کے نزدیک بے ضرر قرار دی جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ امریکہ اور یورپ کا خیال تھا کہ معاشی ترقی کے حصول میں چین سوشلزم اور آمرانہ نظام چھوڑ کر سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور چین نے راستہ بدلے بغیر عالمی معاشی جنگ جیت لی۔ مغرب سمجھتا ہے کہ چین اب سرمایہ داری اور جمہوری نظام کے لیے بڑا خطرہ ہے، گویا آج امریکہ اور یورپ کو چین سے وہی خطرہ لاحق ہے جو 70 سال پہلے روس سے تھا۔ گزشتہ قسط میں ہم مغرب اور چین کی معاشی جنگ کو قریب سے جان چکے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ چین نے مغرب کی غلامی کے خلاف 500 سالہ جنگ لڑی ہے، مگر اب چین نہ صرف عالمی تجارت کا لیڈر بن چکا ہے، بلکہ امریکہ اور یورپی ممالک میں بھاری سرمایہ کاری کے باعث سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں پوری دنیا متاثر ہوگی، دو حصوں میں تقسیم ہوگی، مگر چونکہ مغرب ہر معاشی محاذ پر شکست کھا کر بند گلی میں پہنچ چکا ہے تو اس کے پاس جنگ کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں۔
شاید آپ کو لگتا ہو کہ جنگ کی نوبت ابھی دور ہے، تو شاید یہ اتنا درست بھی نہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک سرمایہ داری نظام ہولناک جنگ اور لاکھوں زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ مغرب میں نہ صرف امریکہ اور چین کی جنگ پر بحث ہو رہی ہے بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں یونانی تاریخ داں توسیڈائیڈس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 411 قبل مسیح کے فلسفی کا نظریہ یہ ہے کہ موجودہ بڑی قوت اور ابھرتی قوت کے درمیان فیصلہ جنگ کرتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر گراہم ایلیسن کی کتاب ڈیسٹائنڈ فار وار، کین امریکہ اینڈ چائنا اوائڈ توسیڈائیڈس ٹریپ، یعنی سپر پاور امریکہ اور ابھرتی قوت چین کے درمیان جنگ کا خطرہ پوری طرح موجود ہے۔ اس کتاب میں 500 برس کی تاریخ میں ایسے واقعات کی چھان بین کی گئی ہے جن میں موجود قوت اور ابھرتی قوت آمنے سامنے آئے۔ پروفیسر گراہم ایلیسن کے مطابق اس وقت چین اور امریکہ دونوں ایسی ہی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اگرچہ دونوں اس سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ 500 سالوں میں ایسے 16 ٹریپ بنے جس میں سے 12 کا نتیجہ خوفناک جنگ کی صورت میں نکلا ہے۔ قدیم یونان میں اسپارٹا کو ایتھنز سے خطرہ تھا سو جنگ ہوئی۔ گزشتہ صدی میں برطانیہ کو جرمنی سے خطرہ تھا تو دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ یہی صورتحال ہم افغانستان جنگ میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں براہ راست امریکہ اور روس کی جنگ تو نہ ہوئی مگر پراکسی وار نے ابھرتی قوت کو شکست دے دی۔ اس تناظر میں اگر ہم موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں تو صاف ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام خطرے میں ہے اور چین کو نہ صرف تجارتی بلکہ سیاسی اثر و رسوخ دنیا میں پھیلانے کا بہترین موقع دستیاب ہے۔ تو گویا سرد جنگ بہت جلد تجارتی دائرے سے نکل کر سیاسی دائرے میں داخل ہو رہی ہے۔ توسیڈائیڈس ٹریپ کے حوالے سے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین ابھرتی قوت نہیں بلکہ قوت بن چکا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ امریکہ کو اب بھی فوجی اور جنگی اعتبار کے حوالے سے چین پر برتری حاصل ہے۔ امریکہ اور چین دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، مگر امریکہ کا فوجی بجٹ $610 ارب جبکہ چین کا $228 ارب ہے۔ امریکہ ماضی میں کئی جنگیں لڑ چکا ہے جبکہ چینی فوج کے پاس یہ تجربہ نہیں۔ چین کے پاس 28 لاکھ جبکہ امریکہ کے پاس 14 لاکھ کے قریب فوجی موجود ہیں۔ اس کے باوجود زمینی لڑائی میں ہتھیاروں، فضائی جنگ اور بحری اعتبار سے بھی امریکہ زیادہ مضبوط ملک ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ اور چین دونوں نے 1990 کے بعد فوج پر الگ الگ انداز کی حکمت عملی اپنائی۔ امریکہ نے پوری دنیا میں اپنی پہنچ کو ترجیح دی جبکہ چین نے مشرقی ایشیا کو فوکس رکھا۔ اس اعتبار سے دنیا بھر میں امریکہ کے جنگی حلیف پائے جاتے ہیں جبکہ چین کا اثر و رسوخ اس حوالے سے تجربے کا محتاج ہے۔ عالمی ماہرین کے نزدیک براہ راست جنگ کا خدشہ کم مگر پراکسی وار کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے برعکس چین کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، چونکہ روسی معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں رہی۔ امریکہ اور چین کی اقتصادیات ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ مستقبل میں دونوں ممالک کی سرد جنگ ٹیکنالوجی میں برتری کی دوڑ ہوگی۔ برطانوی تحقیقی ادارے چیتم ہاؤس کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق چین کا منفرد سیاسی نظام اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت اب عالمی سطح پر ٹیکنالوجیکل اکنامی یعنی تکنیکی معیشیات کو فروغ دے رہی ہے۔ چین اب صرف بہترین ٹیکنالوجی کا خواہش مند نہیں بلکہ عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کے معیار طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرد جنگ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ 1949 میں ماؤ زے تونگ کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ رہے۔ 70 کی دہائی میں یہ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے اور اس میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا دورہ چین تعلقات کی بنیاد پر۔ امریکہ نے چین میں سرمایہ کاری شروع کی اور 90 کی دہائی میں امریکہ چین میں سب سے بڑا سرمایہ کار ملک تھا۔ حیران کن طور پر صرف 10 سال بعد یعنی نئی صدی میں چین امریکہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار ملک بن گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پہلے امریکہ یورپی ممالک کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر تھا، مگر 2020 میں یہ مقام چین نے چھین لیا۔
अब चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है, तो ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि चीन इसकी तमाम तर सलाहियत रखता है। आलमी माहिरीन जंग का खदशा बिला वजह जाहिर नहीं कर रहे। अब हम बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि अगर अमेरिका चीन को सरमायादारी निजाम के खिलाफ खतरा जानता है तो इसकी तमाम तर वजूहात मौजूद हैं। अमेरिका और आलमी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर चीन को रोकेंगे। इल्जामात, पाबंदियों और साजिशों से काम न चला तो जंग सिर्फ खदशा नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी, चाहे बराह रास्त हो या प्रॉक्सी वॉर। दोनों सूरत पूरी दुनिया एक खौफनाक दौर से गुजरेगी। मुत्तहदा हिंदुस्तान में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की 100 साला गुलामी झेली है, तो उसका दुख आज तक महसूस होता है। चीन ने सिर्फ बरतानिया नहीं, 5 मगरबी कुव्वतों की 500 साल गुलामी झेली। अफीम के नशे में इनको नशेई कौम कहा जाता था। आज वही चीन एक बार उन ममालिक के सर पर खड़ा है। बड़ी अजीबोगरीब दास्तान है। आइंदा किस्त में आपको लेके चलेंगे माजी में 500 साल पहले मगरिब ने किस तरह इस्तेहसाल किया एशिया का, किस तरह लूटा, खसोटा, गुलाम बनाया, जंगें की, तिजारत के नाम पे एशिया के ममालिक पर कब्जा जमाया। आइंदा किस्त में आपको इस बारे में बताएंगे। आपका फीडबैक हमें मिल रहा है जिसकी बहुत खुशी होती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।